السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما هن یا رسول اللہ قال اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاک فاجبه واذا استنصحت فانصح له وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ صحیح مسلم کتاب السلام، حدیث نمبر 2162۔ اسلامی بھائیو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ 2 حقوق کے سلسلے میں باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ حقوق کیا ہیں یا اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، ملے تو ان کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ ان 2 چیزوں پر بات ہو چکی ہے۔ تیسری چیز ہے وَإِذَا اسْتَنصَحْتَ فَانصَحْ لَهُ، جب تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، مدد مانگے، بھلائی چاہے تو تم اس کی مدد کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَسَمِّتْهُ، اور جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کے گھر پہ جاؤ، اسپتال میں جاؤ۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو، وفات پا جائے تو اس کے نماز جنازے میں شرکت کرو۔ یہ 6 حقوق ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے درس میں وَإِذَا اسْتَنصَحْتَ فَانصَحْ لَهُ، جب تم کو کوئی مسلمان بھائی خیر خواہی کے لیے طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کے لیے تم لبیک کہو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اور جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اگر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ ان 2 حقوق پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تیسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحْتَ فَانصَحْ لَهُ، تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کا مسئلہ کرنا چاہیے، تمام لوگوں کی بھلائی کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ حجرات اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر مسلم معاشرے کے اندر کوئی 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے تم ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا کرو، اور تاکہ اسلامی معاشرے میں امن و سکون قائم رہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے انہی 6 حقوق کو، مومن کے لیے انہی 6 حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے کے بارے میں فرمایا کہ فَانصَحْ لَهُ اِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ تم اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کرو اگر وہ غائب ہو یا پھر حاضر رہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی اس جگہ پر موجود نہیں ہے تو ہم ان کی برائی کریں،
ان کی غیبت کرے, ان کی چگلخوری کرے. اگر موجود ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے, موجود رہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کی چاپلوسی نہ کرے, انہیں اچھے مشورے دیا کرے. اگر وہ آپ سے غائب ہیں, وہ آپ کے پاس نہیں ہیں, تو ان کی غیبت نہ کرے, ان کی چگلی نہ کیا کرے اور بدخواہی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہ آئے. معلوم یہ ہوا میرے بھائی وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ سے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی مشورے کے لیے ہمیں طلب کرے, ہم سے کوئی مشورہ پوچھے, کوئی بات پوچھے, ہمیں وہ بات معلوم ہے, انہیں اچھے طریقے سے بتانا چاہیے. کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کاروبار میں ماہر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے. اگر کوئی آ کر آپ سے مشورہ طلب کرے, بہتر مشورہ دیا کیجیے. خیر خواہی کا تقاضا ہے میرے بھائی. کسی کو علاج و معالجے کے لیے کہیں جانا ہے, آپ کو ڈاکٹروں کا علم ہے, تو آپ ان کی اچھی رہنمائی کریں. کوئی سفر کے لیے جانا چاہتا ہے, مثال کے لیے میں بیان کروں, حج و عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے, آپ حج و عمرے کے فریضے سے فارغ ہو چکے ہیں, ان کی رہنمائی کر دیں کہ آپ اس جگہ سے فارم بھریں, اس جگہ سے یہ کام کریں, آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر پہلے مرتبہ آپ کو کرنے میں وہ کام دشواری ہوئی ہو, آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو, لیکن آپ کے مشورے سے آپ کے بھائی کو وہ مشکلات پیش نہیں آنے والا ہے, کیونکہ آپ ان کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے رہبر ہیں, تو آپ کا بھائی پریشان حال نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا اگر کسی بھی مسئلے میں کوئی آپ سے پوچھے, مشورہ طلب کرے, تو اللہ کے واسطے ان کو اچھے مشورہ دیا کیجیے. اتنا اہم مسئلہ ہے خیر خواہی کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ اکرام سے خیر خواہی پر بیعت دیا کرتے تھے. اب آئیے حدیث سنتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح علی کل مسلم. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نماز قائم کرنے, زکوٰۃ ادا کرنے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے مسئلے پر, خیر خواہی کرنے کی شرطوں پر بیعت لے رکھی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, حدیث نمبر 2715 نمبر کی حدیث ہے. اس میں غور کریں, صحابی جلیل حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز, زکوٰۃ جیسے اہم مسئلے کے ساتھ مسلمانوں کی بھلائی کرنے, مسلمانوں کی رہنمائی کرنے پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت لیے تھے. اب اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے اونٹنی کا سودا کیے, تو اونٹنی کی قیمت سے زیادہ قیمت ادا کیے, کئی گنا زیادہ قیمت ادا کی. یہ ہے خیر خواہی کا مسئلہ. ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان بھائی کے تکلیف درد کو اپنا درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر وہ معاشرہ قائم ہوگا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے حسد رکھتے ہیں, اپنے بھائی سے بغض رکھتے ہیں. اگر کوئی مشورہ پوچھتے, طلب کرتے, ہم ان کو غلط راستے کی طرف بھیج دیتے, ان کو کافی نقصان ہو جاتا ہے. لہذا یہ مسلمانوں کا اور مومنوں کی شان نہیں ہے. اب آئیے مختصر طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا حق ذکر فرمایا, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ, جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے, تم اس کے لیے رحمت کی دعا کرو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو چھینک آئے, آپ الحمدللہ کہیں گے. آپ کے ساتھی, آپ کے بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, چل رہے ہیں, تو وہ تمام کے تمام لوگ یرحمک اللہ کہیں گے. اور جو چھینک آئے جس کو, وہ شخص پھر جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب آئیے حدیث کے روشنی میں اس چیز کو سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا عطس احدکم فلیقل
अल्हम्दुलिल्लाह वलियकुल लहू अखूहु औ साहिबुहु यरहमुकल्लाहु वइदा क़ाल लहू यरहमुकल्लाह फलयकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 6224। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसका भाई या उसका साथी यरहमुकल्लाह कहे, और जब उसका साथी यरहमुकल्लाह कहे तो छींकने वाले को उसके लिए दुआए कलिमात ये कहना चाहिए, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अल्लाह ताला तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आए और तुम्हारे मामलात को दुरुस्त करे, तुम्हारे काम को अंजाम तक पहुंचा दे। ये जुमला कहे इनके लिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब हम ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहे? इसका फायदा ये है कि जब किसी भी इंसान को छींक आती है और अल्लाह की तारीफ करता है, इस चीज को अल्लाह ताला पसंद करता है। और तिब्बी एतबार से भी, यानी डॉक्टरी लाइन के एतबार से भी आप किसी डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो कहेंगे छींक आना सेहत के लिए बेहतर है, अच्छा है। इंसान का सर भारी रहता है, टेंशन में रहता है, कभी कभार आप अंदाजा लगाए 2-3 बार छींक आने से अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले से बेहतरी महसूस करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास व यकरहु तसाउब। अल्लाह रब्बुल आलमीन छींक को पसंद करता है और जिमाई को, जैसे हम लेते हैं बार बार, सुस्ती की अलामत होती है, मुंह खोलकर इंसान लेता, हाथ भी नहीं रखता कभी कभार, इस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फईदा आकाश फहमिदल्लाह, पर जिस शख्स को ये छींक आए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह हमद बयान करे, अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन समिअहु अन युसम्मितहु, तो हर मुसलमान पर उसका हक ये है जो ये सुने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसके लिए रहमत की दुआ करे, और रहमत की दुआ ये है यरहमुकल्लाह। व अम्मत तसाउब, जहां तक बात है जिमाई की, फ़इन्नमा हुआ मिनश शैतान, ये शैतान की जानिब से हुआ करता है। फलयरुद्दहु मस्तताउ, जहां तक ताकत हो, कोशिश हो, जिमाई लेने से अपने आप को बचाओ, रोको। फ़इदा क़ालहा ज़हिक मिन्हु शैतान, बस जब इंसान जिमाई लेते हुए अपने मुंह को खोलकर हा हा कहता है तो शैतान खुश होता है उस पर, शैतान हंसता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसने बने आदम को एक बुराई में मुलव्विस कर दिया। जिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है उस काम में उसने लगा दिया इंसान को, इसलिए वो हंसता है उस इंसान पर। ये भी सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6223 नंबर की हदीस है। अब आइए मेरे भाई, 2 मुख्तसर हदीसें बयान करके दर्स को खत्म करूंगा। उनमें से एक चीज ये है कि जब हमें छींक आए तो ध्यान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, जरूरी है। अगर आप आदी बन जाएंगे इंशाअल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। ये छोटे से मुख्तसर सी चीज है, इसे हमें याद रखना चाहिए। हाँ, सुनाने तिरमिजी की एक रिवायत है, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन भी कह देता है तो ये भी दुरुस्त है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा अतास अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, तमाम तारीफें हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये सुनाने तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2741 नंबर की हदीस है। अब आइए एक आखिरी हदीस बयान करके इस दर्स को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। वो चीज ये है, जब हमें जिमाई आए, छींक आए, तो हमें अपने हाथ को या फिर अपने कपड़े को मुंह पर रखना चाहिए और आवाज धीमी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुनाने तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2745 नंबर की। अबू हुरैरा बयान करते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अतसा गत्ता वजहु फी यदिही औ सौबिही
وغض بها صوته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے ہاتھ یا کپڑے سے منہ کو ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو پست کر دیتے، یعنی دھیمی کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ جو 4 حقوق ہم نے بیان کیے، ان 4 حقوق پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب کریم تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ان عملوں کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔